بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. بظاہر جب سے عمران خان صاحب کی ملاقاتوں کے اوپر پابندی لگی ہے تو پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر آپ کو سکون محسوس ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی سی کوشش کر رہی ہے. دو خبریں ہیں. ایک خبر یہ چل رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ جی کہ عمران خان صاحب کی صحت کو کچھ ہو گیا، ان کو کوئی زہر دے دیا گیا ہے، وہ پتہ نہیں وہ ہیں کہ نہیں ہیں. کوئی ویڈیو بیان جاری کروایا جائے یا ان کے بہن بھائیوں سے ملاقات کروائی جائے تاکہ قوم کو یقین ہو کہ ان کا جو لیڈر ہے وہ محفوظ ہے، پائنو محفوظ. ایک بات، لیکن چونکہ ہم نے فساد کے بغیر زندہ ہم رہ نہیں سکتے تو یہ فساد ہم نے کرنا ہے. پاکستان بیسیکلی ایک بہت بڑے فساد کا شکار ہے اور پاکستان تحریک انصاف اس کا ایک پولیٹیکل فرنٹ ہے. اس سے زیادہ میں اور یہ جب چیزیں کھلیں گی تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ میں یہ بات غلط نہیں کر رہا. دوسرا کہ جی کہ وہ عمران خان صاحب کی 5 دن سے جہاں پہ وہ ہیں جیل، ان کا جو سیل ہے، 5 دن سے بجلی نہیں ہے وہاں پہ. تو فیک نیوز پھیلا کے جو لوگ ہیں بڑے بڑے عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے یا پارٹی میں جن کے مین لوگ ہیں، یہ پاکستان میں وہ انریسٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں جو ان کا پولیٹیکل فرنٹ نہیں کر پایا. اب ان کا جو دوسرا فرنٹ ہے اور اس فرنٹ کے اوپر سارے اکٹھے، یعنی جن کے خلاف پی ٹی ایم بنی تھی وہ بھی اکٹھے ہیں، اور جو پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں لیکن نعرہ جو ہے وہ ایک نسلی تعصب کا ہے یا قومیت کا ہے، تو سارے وہ سپیس ایک دوسرے کو دینا نہیں چاہتے کہ پی ٹی ایم زیادہ اپنی جگہ لے جائے گی، پختونوں کی نمائندہ جماعت نہ بن جائے کہیں پہ. تو لہٰذا انہوں نے شامل ہو رہے ہیں. پہلے علیمین گنڈا پور صاحب بھی پی ٹی ایم کے وہ جو گرینڈ جرگہ ہے بڑی عدالت کے پتہ نہیں کیا وہ کرنا چاہ رہے ہیں 11 سے 13 اکتوبر کے درمیان، یعنی مطلب آپ دیکھیں کہ دن کون سے چوز کیے جا رہے ہیں. وہ کہ جب پاکستان کے اندر چین یا شنگھائی تعاون کانفرنس ہو رہی ہے، پاکستان کی اکانومی بہتر ہو رہی ہے. اب یہ آپ اشاریے دیکھیں، اسٹاک ایکسچینج آگے بڑھ گئی اور جو ہے وہ سعودی عرب کا جو وفد ہے وہ پاکستان آ گیا، سرمایہ کاروں کا $2 ارب کی سرمایہ کاری متوقع ہے. تو اور پھر سی پیک جو شنگھائی تعاون کانفرنس ہونی ہے، سی پیک کا اگلا روٹ جو عمران خان صاحب نے آ کے بند کر دیا تھا، وہ داؤد کیا نام تھا، رزاق داؤد صاحب کو اس سی پیک کے اوپر بٹھا دیا تھا انہوں نے، اور عاصم سلیم باجوہ صاحب کو چوکی داری دے دی تھی، اس کی بیڑا غرق کر دیا تھا. تو اب چین خدا کر کے واپس پاکستان کے اوپر اعتبار کر رہا ہے، تو انہوں نے نیا فساد شروع کر دیا ہے. اس فساد کے پیچھے ہر وہ بندہ شامل ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان جو ایک ایٹمی طاقت ہے، فوجی طاقت ان کی بڑی ٹھیک ہے، ڈیفنس جو ہے وہ ان کا یہ ڈیفنس کر سکتے ہیں اگر ان کے پاس پیسے ہوں تو پیسے ان کے ہم نے روک کے رکھنے ہیں، اکانومی ان کی ہم نے اٹھنے نہیں دینی. چین کا بھی راستہ الگ سے روکنا ہے، کرٹیل چائنا پالیسی. تو چیزیں بڑی گڑبڑ ہو چکی ہیں. اور جو بار بار عمران خان صاحب بلیک میل کرتے تھے اور وہ جو دھمکی لگاتے تھے کہ انہوں نے بنگلہ دیش سے نہیں سیکھا، یہ ہے وہ ہے، وہ بیسیکلی پختون کارڈ استعمال کرنے کی دھمکی دیتے تھے. اب وہ کارڈ استعمال ہو رہا ہے. خیبر میں حالات نارمل نہیں ہیں. پی ٹی ایم کے اوپر ویسے بائی دا وے یہ وہ والا کھیل ہے جس پہ مجھے نا پنجابی کی ایک کہاوت ذہن میں آ رہی ہے کہ ویلے دی نماز تک ویلے دیاں ٹکراں. جب ویلے کا ٹائم تھا، جب سجدہ کرنے کا وقت تھا، جب قانون پر عمل کرنے کا وقت تھا تو انہوں نے کیا نہیں. اور آج بھی اگر کہیں پہ کوئی کسی کے ذہن میں یہ زوم ہے کہ ہم نے اپنا رول تبدیل نہیں ہونا، بیسیکلی پاکستان کی جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بدلتے حالات میں اپنا رول جو ہے وہ ری ڈیفائن کرنا پڑے گا. پاکستان کے پاور سرکل، پاور سٹرکچر یا پاکستان کی پاور پالیٹکس میں جو وہ کیا کہتے ہیں کہ اختیارات کی جو تقسیم ہے، وہ پاور شیئرنگ فارمولا جو ہے وہ اس کی ری ماڈلنگ کرنی پڑے گی، وہ اثر نو اس کی تشکیل کرنی پڑے گی. پاکستان کی فوج کو اس ری ماڈلنگ کر کے اپنی سپیس کم کرنی پڑے گی، اپنا اختیار کم کرنا پڑے گا اور پارلیمنٹ کا اختیار بڑھانا پڑے گا.
ورنہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہونی. اور وہ جو ہے نا, آج بلاول بھٹو زرداری صاحب حکومت کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ اس حکومت کا مسئلہ ہے کہ یہ بہت جلد گھبرا جاتی ہے, اور سیاست میں تو جو ڈر گیا وہ مر گیا والا معاملہ ہے. پاکستان کی ریاست کا بھی یہی معاملہ ہے. یہ جو کام شروع کرتی ہے وہ ادھورے چھوڑ دیتی ہے, پریشر لے جاتی ہے. یار کچھ کام آپ کو پھر ڈنکے کی چوٹ پہ کرنے پڑتے ہیں. اگر آپ نے فتنہ جو پاکستان میں پھیلا ہوا ہے, جو ایک سیاسی جماعت سے لے کے, اب آپ اس پر تھوڑا سا غور کریں. یہ جو پی ٹی ایم نے, میں پی ٹی ایم کے خلاف نہیں. پی ٹی ایم نے جب اس کی ابتدا ہوئی تھی تب ہم نے آواز اٹھائی تھی کہ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ بات مان لیں. باجوہ صاحب گئے تھے, ملاقات کی تھی. یہ معاملہ نقیب اللہ محسود صاحب ایک نوجوان تھا, کراچی کا پختون تھا, اس کو پولیس مقابلے میں مار دیا تھا. پاکستان کی ایجنسیوں کے سرخیل تھے راؤ انوار. اب راؤ انوار سے پتہ نہیں کتنے انہوں نے کام لینے تھے, کیا کیا لینے تھے, اپنا بندہ بچایا. باجوہ صاحب نے نقیب اللہ میں چونکہ پھر یہ پختون اٹھ پڑے پی ٹی ایم کے نام کے اوپر, یہ وہاں سے کام شروع ہوا ہے. اگر نقیب اللہ محسود کے باپ کو, اس کی بیٹیوں کو انصاف مل جاتا تو شاید یہ جواز نہ ہوتا. لیکن معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. بات وہاں سے شروع ہوئی تھی. میں یہ نہیں کہتا کہ اگر وہ انصاف مل جاتا تو پھر یہ نہ ہوتا, شاید یہی ہوتا, لیکن جواز یہ والا نہ ہوتا. تو پی ٹی ایم جو تھی وہ جیسے شروع ہوئی تھی, ان کا یہ خیال تھا کہ جی کہ جو پختون ہے ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے. یار پوری قوم ماری گئی ہے اس جرم میں. اور یہ جرم کہاں سے شروع ہوا تھا؟ یہ جرم ضیاء الحق صاحب نے شروع کیا تھا. افغان جہاد میں انہوں نے جو بھی اپنا کردار ادا کیا تھا, پھر اس کے بعد پرویز مشرف صاحب نے جو کیا, اور پھر اس کے بعد یہ جو ٹرائکا تھی, جنرل باجوہ, جنرل فیض اور عمران خان, انہوں نے جو کیا. پی ٹی ایم کا بنیادی مطالبہ ٹھیک تھا کہ جی یہ پختونوں کے ساتھ ہمیشہ کیوں ظلم ہوتا ہے, یہ جہاد لڑنے کے لیے پختون رہ گئے ہیں, یہ پنجابی کیوں نہیں جاتے. ویسے پنجابی طالبان بھی تھے, میں منظور پشتین صاحب کی یاد دہانی کے لیے عرض کر دوں. تو بہرحال میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہاں سے یہ والی بات شروع کی تھی. اب بات کہیں اور جا کے نکل چکی ہے. اب پختونوں کو جو ہمارا اصلی دشمن ہے انڈیا, وہ یہ بات جب بیٹھ کے افغان کرکٹ ٹیم ہو, یا پھر انہوں نے جو 9 کے پتہ نہیں کتنے سفارت کا اپنے وہ جو کونسل خانے بنائے ہوئے تھے پچھلے دور میں, وہ جو ایکٹیو تھے وہ وہاں پر پگانے نہیں بیچ رہے تھے, وہ یہی کام کر رہے تھے. اور پاکستان سے انہوں نے بدلہ لینا ہی لینا. اب کس بات کا بدلہ لینا ہے یہ پھر کبھی ہم ذکر کریں گے اس بات کا, لیکن بہرحال ایک ازلی دشمنی تو ہماری ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی, بہرحال وہ ہے. تو اب وہ کہتے ہیں پختونوں کو بٹھا کے کہ تم وہ قوم ہو جس نے برٹش جو اس وقت کی سپر پاور تھی اس کو یہاں پہ ٹکنے نہیں دیا. تم وہ قوم ہو جو رشیا ایک سپر پاور تھی اپنے دور کی, اس کو یہاں پہ ٹکنے نہیں دیا. تم وہ قوم ہو جس نے اس دور کی سپر پاور امریکہ کو یہاں پہ ٹکنے نہیں دیا. تو یہ پاکستان کیا بیچتا سر؟ یہ وہ مسلسل پروپوگیٹ کر رہے ہیں, اور پختون یہ پھونک لے چکے ہوئے ہیں. اور آخری پھونک جو انہوں نے لی کہ ایک مدت کے بعد, ایوب خان کے بعد پاکستان میں ہماری پختونوں کی حکومت آئی تھی عمران خان کی صورت میں, انہوں نے وہ بھی ختم کر دی. عمران خان صاحب یہ والا چورن بیچ رہے ہیں وہاں پہ, اندر کھاتے اوپنلی ساری باتیں جب آپ ان سے ملتے ہیں تو یہی بات کرتے ہیں. اب تحفظ, پختونوں کے تحفظ کے لیے ایک بڑا جرگہ بلایا جائے گا جو فیصلہ کرے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. یہ پی ٹی ایم کے اوپر پابندی لگ چکی ہے, وفاقی حکومت نے لگائی ہے. اس کے ریزننگ وہ دیتے ہیں کہ جی کہ ان کے سارے کام پاکستان مخالف تھے, پاکستان کے جھنڈے جلانے سے لے کے پاکستان کے سفارت خانوں کے اوپر حملے تک. پاکستان کے اندر بیٹھ کے یہ افغانستان کا وہ والا جھنڈا لہراتے ہیں جو افغانستان میں لہرانا بھی جرم ہے. یہ بات اپنی جگہ کے اوپر بڑی درست ہے. اور پھر تکلیفیں کئی ہیں. جنرل عاصم منیر نے آ کے پاکستان میں جو بڑا کام کیا میں سمجھتا ہوں وہ انہوں نے اسمگلنگ روکی. اور ہماری جو یہ پوری کی پوری بیلٹ ہے, وہ ویسے تو جتنی پختون جماعتیں ہیں, وہ اے این پی ہو, وہ محمود خان اچکزئی صاحب کی پارٹی ہو, وہ کوئی بھی ہو, وہ
ادھر والے پختون اور ادھر والے فون، ایون پی ٹی آئی کے پختون جو علی امین گنڈا پور صاحب نے بات کی تھی کہ وہ بھی پختون ہیں، ابھی پختون ہیں، بھائی ہیں. تو یہ ڈیورنڈ لائن کو ایک انٹرنیشنل بارڈر نہیں مانتے، ادھر والے بھی ادھر والے بھی. ان میں سے کچھ ہیں جو شدید قسم کے پختون ہیں کہ مسلمان ہم بعد میں ہیں، پاکستانی بعد میں، پہلے ہم پختون ہیں. چلیں آپ کی مرضی ہے. تو ان کا جو اصل جو ہے وہ، میں کسی قوم کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ان کے آپ کاروبار دیکھیں تو کاروبار یہی ہے کہ آپ لاہور میں بیٹھے ہیں تو اسلحہ آپ کے گھر پہنچ جائے گا. پاؤڈر کہاں سے آنا ہے، چرس کہاں سے آنی ہے، یہ پوری دنیا میں جو افغانستان سے لے کے سپلائی ہوتی تھی وایا ٹنڈا سارے. تو جو ان کی اکانومی ہے وہ جو عام دنیا کی نظر میں جرم تصور کی جاتی ہے وہی ان کی اکانومی ہے. جنرل عاصم منیر نے جو جلتی پر جو تیل کا کام ہوا یا زخموں کے اوپر نمک پاشی الگ سے جو ہوئی وہ یہ تھی کہ انہوں نے سمگلنگ بند کر دی. وہ اور انہوں نے 3-4 مہینے مسلسل دھرنے دی ہیں کہ جی کہ سمگلنگ کی اجازت دی جائے، دوسرا اور کوئی مطلب نہیں تھا. بارڈر سافٹ کیے جائیں، سمگلنگ. تو روزی روٹی کے بھی لالے پڑے ہوئے ہیں. تو اب قوم پختون جو ہے وہ بیسیکلی جرگہ بیٹھ کے سوچے گا ہم نے کیا فیصلہ کرنا. اے این پی محمود خان اچکزئی صاحب، پہلے علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا تھا میں جاؤں گا، سارے کے سارے جو ہیں وہ جناب کہہ رہے ہیں. اور جو سونے پہ سہاگا ہے کہ پی ٹی ایم جو طالبان کی آباد کاری کے اوپر خلاف تھی حکومت کے، بڑی اچھی بات تھی. ان کا کہنا تھا کہ پہلے آپ طالبان بناتے ہیں پھر ان کو ختم کرتے ہیں، اس میں مارے پختون جاتے ہیں تو یہ پالیسی بند کریں. تو وہی ٹی ٹی پی اس جرگے کے لیے خیبر پختونخوا میں اس نے اپنی سرگرمیاں معطل کر دی ہیں اور اس جرگے کی حمایت کی ہے. اب اس کا دوسرا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مطلب صرف یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف ایک نیا بنگلہ دیش بنانے کی تیاری ہے، پختون قوم کو کھڑا کرنے کی تیاری ہے، اور یہ ہو رہا ہے. اب اس سے کس طرح نمٹنا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ جو اس جرگے میں جو حامی بری تھی اے این پی اور محمود خان اچکزئی صاحب نے، اس کو بیٹھ کے بھی بات کرنی چاہیے، کوئی سیاسی حل نکالنا چاہیے. اور جو سیاسی حل کی آج کی تاریخ تک جو پی ٹی ایم ہے وہ اس نے ہتھیار نہیں اٹھائے ہوئے. پی ٹی ایم کی مسلح جدوجہد نہیں ہے. تو جو مسلح جدوجہد نہ کر رہا ہو ظاہراً بھی یا اندرون خانہ بھی، تو اندرون خانہ اگر کر بھی رہا ہے تو پھر وہ جو کر رہے ہیں ان کو پکڑا جائے. تو اس کا سیاسی حل نکالنے کی بہرحال زیادہ ضرورت ہے. لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ پر لکھ لیں کہ اگر پاکستان کو اپنی بقا کے لیے، ریاست کو اپنی بقا کے لیے ثابت ہو جائے کہ کچھ ایلیمنٹس جو ہیں وہ معصوم پختونوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں اور ان کے رابطے کہیں پر ہیں اور وہ کھیل رہے ہیں کسی کی بازی، تو سر پھر ریاست کو ہچکچانا نہیں چاہیے. بالکل اسی طرح جس طرح میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ یار کہ جس طرح ٹی ٹی پی کے ساتھ آپ نے نپٹا ہے اور پھر نپٹیں، یہ ڈرامے بازی نہ کریں جو باجوہ صاحب کر کے گئے، جو عمران خان نے کی. عمران خان، یہ بڑا ظلم ہوا ہے پاکستان کے ساتھ، اور فوج محض اس لیے باجوہ صاحب کو نہیں پکڑ رہی یا ان سے جواب نہیں لے رہی کہ یہ ہمارا چیف رہا، کل کو اور کوئی چیف بھی پکڑا جائے گا. تو پھر سر یہ آپ سوچ لیں، ملک رہے گا تو آپ چیف بھی رہیں گے. پاکستان کی فوج کو بہرحال اپنا کردار اثر نو اس کی جو حیت ہے اس کو تبدیل کرنا پڑے گا. پاکستان کے پاور سٹرکچر میں اپنے پاور شیئرنگ فارمولا جو ہے وہ اس کی ری ماڈلنگ کہہ لیں آپ، ری ڈیزائننگ کہہ لیں آپ، وہ کرنی پڑے گی. ایک دفعہ پھر سوچنا پڑے گا، ورنہ کام نہیں چلنے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اس وقت آپ کا پولیٹیکل فرنٹ سے لے کے ٹی ٹی پی تک پختون یا پختون قوم کے نام کے اوپر ریاست کے خلاف کھڑے ہونے جا رہے ہیں. تو اگر ان کے ساتھ ڈنڈے پھٹی سے نپٹنا ہے تو پھر دنیا کا پریشر لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ یہ دانشوروں کی دانشوریاں سننے کی ضرورت ہے. لیکن ان کو پکڑیں جو یہ کام خراب کر رہے ہیں، ورنہ کام نہیں ٹھیک چل
کم خراب ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.